اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے محترم دوستو، میرے یوٹیوب چینل دینی باتیں وِد پرویز احمد میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس سلسلے میں دوستو یہ میری 27ویں ویڈیو ہے۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 27 محرم الحرام۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ ذوالقرنین۔ قرآن کریم کے سورہ کہف میں ایک ایسے بادشاہ کا تذکرہ کیا گیا ہے جن کا لقب ذوالقرنین ہے۔ وہ بہت نیک دل بادشاہ تھے۔ انہی کی بدولت بنی اسرائیل نے بابل کی غلامی سے نجات پائی تھی اور یروشلم، بیت المقدس جیسی محترم جگہ ہر قسم کی تباہی و بربادی کے بعد انہی کے ہاتھوں دوبارہ آزاد ہوا تھا۔ انہوں نے مشرق و مغرب کا سفر کیا اور فتوحات بھی کی۔ ایک مرتبہ سفر کے دوران ایک قوم سے ملاقات ہوئی جنہوں نے بادشاہ ذوالقرنین سے یاجوج اور ماجوج کے فتنہ و فساد کی شکایت کی اور کہا، اے ذوالقرنین، ان لوگوں سے ہماری حفاظت کے لیے ایک دیوار قائم کر دیجئے۔ اس پر آپ جو معاوضہ لینا چاہیں گے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ذوالقرنین نے معاوضہ لینے سے انکار کر دیا اور کہا، اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ میرے لیے کافی ہے۔ پھر انہوں نے ایک مضبوط دیوار قائم کر دی جو سد سکندری کے نام سے مشہور ہے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ کھارے اور میٹھے پانی کا الگ رہنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایسے 2 سمندروں کا تذکرہ کیا ہے جن میں سے ایک کا پانی کھارا اور دوسرے کا میٹھا ہے۔ ان میں طوفان بھی آتے ہیں اور مد و جز، جوار بھاٹا بھی ہوتا ہے۔ بڑے بڑے سمندری جہاز بھی چلتے ہیں، مگر اس کے باوجود کھارا اور میٹھا پانی ایک دوسرے میں نہیں ملتا، جبکہ ان کے درمیان کسی قسم کی کوئی آڑ یا رکاوٹ بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت کا کمال ہے کہ اس نے کھارے اور کڑوے پانی کو بغیر کسی رکاوٹ کے ایک دوسرے سے الگ رکھا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، مانگی ہوئی چیز کا لوٹانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واپسی کی شرط پر مانگی ہوئی چیز کو واپس کیا جائے گا۔ فائدہ، اگر کسی شخص نے کوئی سامان یہ کہہ کر مانگا کہ واپس کر دوں گا تو اس کو مقررہ وقت پر لوٹانا واجب ہے۔ اس کو اپنے پاس رکھ لینا اور بہانہ بنانا جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، سفر سے واپسی کے بعد نماز پڑھنا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دن کے وقت سفر سے واپس تشریف لاتے تو مسجد میں داخل ہوتے اور بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا فرماتے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، جنت میں جانے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا پڑھا، جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، اپنی عزت کے لیے دوسروں کو کھڑا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس بات کو چاہے کہ لوگ اس کی عزت کے لیے کھڑے ہوں تو اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کی محبت ہلاک کرنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش ہو جاؤ اور اپنے مطلوب کی امید رکھو۔ اللہ کی قسم، مجھے تمہارے محتاج ہونے کا اندیشہ نہیں، مجھے تو اس بات کا اندیشہ ہے کہیں تم پر دنیا کھول نہ دی جائے جس طرح سے تم سے پہلی قوموں پر کھولی گئی تھی، پس تم اس میں اس طرح رغبت ظاہر کرنے لگو جس طرح ان لوگوں نے کی تھی، پھر وہ دنیا تمہیں اسی طرح ہلاک کر دے جس طرح ان کو کیا تھا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، اہل جنت کے عمدہ فرض۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اہل جنت سبز رنگ کے نقش و نگار والے فرشوں اور عمدہ قالینوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، لہسن کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے پاس فرشتے نہ آیا کرتے تو میں لہسن ضرور کھاتا۔ فائدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے صاف ظاہر ہے کہ لہسن اپنے اندر بہت سے فوائد رکھتا ہے۔ چنانچہ اطباء کہتے ہیں کہ اس کے کھانے سے سینے کا درد جاتا رہتا ہے، یہ کھانا ہضم کرتا ہے اور پیاس کم کرتا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اس وقت تک نیکی اور بھلائی حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اپنی محبوب چیزوں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر لو، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو اچھی طرح جانتا ہے۔ تو میرے محترم پیارے دوستو، امید کرتا ہوں پہلے کی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آ رہی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز اس کو لائک ضرور کر دیں، اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں، تاکہ آئندہ آنے والے وقت میں ایسی ہی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنی فیملی کا دھیان رکھنا۔ اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ۔